ایک بار نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رات کو تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند سامنے تھا، تو آپ نے اس چاند کو دیکھ کر سوچا کہ اس چاند کے تعلق سے کچھ صحابہ کو وعظ کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں، کچھ علم نافع دے دیں۔ وہ چاند دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہے ہیں، بالکل واضح، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، بالکل واضح، کوئی چیز حائل نہیں۔ فرمایا کہ انکم سترون ربکم، ایک دن آئے گا آ جاتی ہیں، آنکھوں کو تکلیف پہنچتی، یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ بعض اوقات رش ہوتا ہے دیکھنے والوں کا، اب سارے جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو سوال آ سکتا ہے کہ رش ہوگا، پتہ نہیں کوئی دیکھ پائے کوئی نہ دیکھ پائے، کوئی حجاب حائل نہیں، کوئی سحاب اور بادل حائل نہیں، کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہے اس کو دیکھنے میں۔ ان قریب اس طرح تم رب تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند جیسا ہے، یہ تشبیہ رؤیت کی ہے، مرئی کی نہیں ہے۔ تشبیہ کس چیز کی ہے؟ باعتبار دیکھنے کے، تشبیہ باعتبار جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں کہ چاند رب تعالیٰ جیسا ہے یا رب کا چہرہ چاند جیسا، نہیں، صرف رؤیت، جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح رب تعالیٰ کو دیکھو گے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رؤیت میں بھی کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، بالکل آمنے سامنے دیکھو گے اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں کو راحت ملے گی، فرحت ملے گی، لذت اور سرور ملے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی کہ تم کو دیوار پہ چڑھنا پڑے، ایڑی اٹھا کر دیکھنا پڑے، نہیں، علی الارائک ینظرون، اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من استطاع منکم اللہ یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلیفعل، تم میں سے جس بندے کو طاقت ہو کہ 2 نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ آنے پائے تو ایسا کر جاؤ۔ ایک وہ نماز جو طلوع شمس سے قبل طلوع الشمس، دوسری وہ نماز جو غروب شمس سے قبل، طلوع شمس سے قبل نماز فجر ہے اور غروب شمس سے قبل نماز عصر۔ جس میں طاقت ہو کہ ان 2 نمازوں پر کوئی دنیا کی چیز غالب نہ آئے، کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی میٹنگ، کوئی چیز غالب نہ آئے، جو ہی یہ نمازیں ان کا وقت آ جائے ہر کام چھوڑ کے ان نمازوں کو ادا کرو، ایسا ضرور کر جاؤ۔ تو مسئلہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، اور دیدار کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ان 2 نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا۔ مانا جو بندے ان 2 نمازوں کا اچھا اہتمام کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار حاصل ہوگا۔ اور بعض حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار انہی 2 موقعوں پر ہوگا، 2 وقتوں میں ہوگا، روزانہ 2 اوقات میں۔ ایک وقت وہ جب دنیا میں فجر کا وقت ہوتا تھا، صبح کا وقت، دوسرا وقت عصر کا وقت، دونوں ٹھنڈے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کا دیدار ہوگا۔ مانا اس دیدار میں، اس کو حاصل کرنے میں نمازوں کا بڑا کردار ہے، ان 2 نمازوں کا خاص طور پہ، عصر کا اور فجر کا۔ لیکن اساسی بات تو توحید کی ہے نا، ایک بندہ نمازی ہو، توحید میں خلل ہو، اسے کوئی دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جس کا معنی عبداللہ بن عباس نے کیا کہ جن لوگوں نے توحید کو اختیار کیا ان کے لیے جنت وزیادہ اور اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ تو خالی نمازیں کافی نہیں ہیں، اساس اللہ کی توحید ہے، بنیاد اللہ کی توحید ہے۔